جو بندہ حق بولتا ہے اس کے دشمن ضرور ہوتے ہیں۔ بیٹیاں رحمت کا دروازہ، بخشش کا ذریعہ اور جہنم کی ڈھال ہوتی ہیں۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت تک لے جائے۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے۔ تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے، کوئی دوسرا بولے تو کڑوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمی قیامت کے دن رحمت الہی کے سائے تلے ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے اللہ کو خلوت میں یاد کیا اور اس کی محبت اور خشیت سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے زندگی سے پوچھا تو اتنی مشکل کیوں ہے؟ زندگی نے ہنس کر کہا، دنیا آسان چیزوں کی قدر نہیں کرتی، بس اتنی سی تبدیلی آئی ہے، پہلے دنیا پتھر کی تھی، اب انسان پتھر کے ہیں۔ کسی قوم کی نئی نسلیں اگر اپنا قومی تشخص کھو دیں اور کوئی دوسرا تشخص اختیار کر لیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ قوم ختم ہو گئی۔ اصل توکل تو یہی ہے کہ قبولیت کے آثار بھی نہ ہوں لیکن پھر بھی دعا جاری رہے۔ بہت حسین ہے خدا پر یقین کا سفر، کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، گھر جیسی کوئی جگہ نہیں۔ وفا، خلوص، محبت ضرور ہوں گے کہیں، کبھی ملیں تو تبرک سمجھ کے لے آنا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیں ڈھانپ کر وہی رکھنا چاہتا ہے جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، پھر وہ چاہے ہمارا رب ہو یا پھر کوئی انسان۔ پریشانی سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنی آرزوؤں کو اس اللہ کے حوالے کر دیں جس کے حوالے آپ نے بھی ہو ہی جانا ہے۔ خوشی کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے خیالات سے ہے۔ جس طرح نصیبوں میں روزی لکھی ہوتی ہے، خوشی لکھی ہوتی ہے، اسی طرح غم بھی لکھے ہوتے ہیں، چاہے وسیلہ کوئی بھی بنے۔ Your habits hold the pen, your discipline writes the story۔ اچھا وقت اسی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتا۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ محبت کو الفاظ میں نہیں لہجوں میں تلاش کریں، الفاظ تو منافقین کے بھی میٹھے ہوتے ہیں۔ توبہ کرتے رہا کرو، زندگی کب ختم ہو جائے کوئی نہیں جانتا۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، یہ وہ وقت ہے جو چہرے یاد رکھتا ہے۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے لیکن رد نہیں ہوتی۔ پیسہ حیثیت بدل سکتا ہے، اوقات نہیں۔ اگر کسی گھر کے بچے آپ کی عزت نہیں کرتے تو سمجھ جائیں اس گھر کے بڑے آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتے۔ مشکلات سے نہ گھبراؤ، کیونکہ مشکلات ہی دراصل انسان کو انسان بناتی ہیں۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے، ذرا سوچیں اگر موت نہ ہوتی تو کتنے غرور سے بھری ہوتی یہ دنیا۔ کوشش کرو سب کچھ ٹوٹ جائے پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ ہمیشہ سچ بولیں، اگر نقصان ہوا بھی تو صرف دنیا میں ہوگا، آخرت میں اجر ہی ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ موت سے جتنا بھی بھاگ لیں وہ چھوڑنے والی نہیں، اور رزق کے اضافے کی جتنی بھی تدابیر کر لیں مقدر سے زائد ملنے والا نہیں۔ سنا ہے تعریفوں کے پل کے نیچے مطلب کی ندیاں بہتی ہیں، اللہ خاموش دل کی بہت سنتا ہے۔ اپنے اعمال کی خبر کسی نے نہیں رکھی مگر اللہ سے
مقدر کا گلہ ہر کسی کو ہے۔ ظاہر اور باطن کا ایک جیسا ہونا اطمینان کا باعث بنتا ہے۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک احمق کے صاحب اختیار ہونے سے ہوتا ہے۔ دل صاف، نیت سچی اور بھروسہ اللہ پر ہو تو راستے خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں۔ کچھ باتوں سے لا علمی ہی بہتر ہوتی ہے، کیونکہ معلوم ہونے پر ہم دکھ کے دریا میں اتر جاتے ہیں۔ محبت ماں سے سیکھو اور صبر باپ سے۔ بڑھاپے میں فرشتہ بننے سے بہتر ہے جوانی میں فرعونیت چھوڑ دیں۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ موت انسان کے جسم کو آتی ہے، کردار کو نہیں۔ اس لیے اپنے کردار کو بہتر بناؤ تاکہ مرنے کے بعد بھی یاد رہو۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور وہ خفیہ تدبیریں کرتے تھے اور اللہ بھی خفیہ تدبیر کرتا ہے، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ بے شک کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے، اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ سوال کر لینا بدگمان ہونے سے بہتر ہے۔ جب آپ غصے میں ہوں تو فیصلے نہ کریں، اور جب آپ بہت خوش ہوں تو وعدے نہ کریں۔ دولت اور امیری انسان کو تھوڑے وقت کے لیے بڑا بناتی ہے، لیکن انسانیت اور اچھے اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند رکھتے ہیں۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ تمہارے پاس اگر تمہاری پسندیدہ چیزیں نہیں ہیں تو موجود چیزوں کو ہی پسند کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ رب العزت جنت میں اس کا محل تعمیر کرے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح تو ہم بہت سے محلات بنا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ بڑی کثرت والا اور بہت عمدگی والا ہے۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو بھلا کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ ہر کسی سے اچھے رہو، اچھے کے ساتھ اچھے رہو، لیکن برے کے لیے برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتی ہو پر خون سے خون نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، دھوکہ دہی کے لیے چیزوں کے بھاؤ یعنی قیمت نہ بڑھاؤ۔ روایت کیا ہے سنن نسائی نے۔ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ تمہاری قیمت تمہیں معلوم ہونی چاہیے۔ 4 لوگ جو کہتے ہیں وہ ان کی عقل کا معیار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جائیں اور اس کی کوئی ایسی چیز یعنی نیکی نہ ہو جو ان گناہوں کو ختم کر سکے، تو اللہ تعالیٰ اسے غم کی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ جب دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر ہو تو مایوس مت ہوں، بلکہ سمجھ لیں اللہ انکار نہیں کر رہا، بلکہ آپ کے لیے بہترین وقت کے لیے بہتر خود طے کر رہا ہے۔ یہ دیکھنا خوفناک ہوتا ہے کہ آپ کیا بن گئے ہیں جب آپ کے فیصلے نتائج کی صورت میں آپ کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ہم کبھی معاف نہیں کر سکتے، پھر چاہے عید ہو، شب رات ہو یا پھر زندگی کی آخری شام ہو۔ ناکامی کو خود پر مایوسی طاری نہ کرنے دیں، بلکہ اسے اپنا استاد بننے دیں۔ حقیقت کا سامنا کریں، یاد رکھیں جو لوگ آپ کی خوشیاں چھیننے کی یا برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایسا حسد کی وجہ سے کرتے ہیں۔ وہ دراصل اپنی ناکام اور تلخ زندگی سے ناخوش ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ تعلق ختم ہونے کے بعد اگر راز محفوظ رہیں تو سمجھ جانا کہ کسی نسلی انسان سے واسطہ پڑا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ایسی مزید ویڈیوز کے لیے
چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک کریں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔